چلیں آرکیالوجی کے ایک سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں، ایک شہر جس نے قدیم تاریخ ہی بدل دی۔ سوچئے، قدیم دنیا کا سب سے جدید شہر، اور وہ بھی ایسا جس کا نام تک کسی نے نہ سنا ہو۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1922 میں ایک انڈین آرکیالوجسٹ RD بینرجی کے ساتھ۔ وہ دراصل ایک ایسی چیز کی تلاش میں تھے جو انہیں ایک پوری تہذیب تک لے گئی۔ یہ صرف کوئی شہر نہیں تھا، یہ موہنجو دارو تھا، 5000 سال پرانی شہری منصوبہ بندی کا ایک شاہکار۔ اس پوری تہذیب میں اندازاً 50 لاکھ لوگ رہتے تھے، جو اس زمانے کے حساب سے ایک بہت بڑی آبادی تھی۔ ان کا علاقہ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کو ملا کر بھی ان سے بڑا تھا، یعنی ایک اصلی سپر پاور۔ لیکن سب سے کمال کی چیز تھی ان کی شہری منصوبہ بندی، بالکل سیدھی سڑکیں اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ یہاں تک کہ انہوں نے پورا شہر بلند پلیٹ فارموں پر بنایا تھا تاکہ سیلاب سے بچا جا سکے۔ اور سنیے، ابھی تک صرف 10% حصے کی کھدائی ہوئی ہے اور 700 سے زیادہ کنویں مل چکے ہیں۔ شہر کے بالکل بیچ میں تھی ان کی انجینئرنگ کا سب سے بڑا کمال، دی گریٹ باتھ۔ پانی کو کنٹرول کرنے کا یہ ایک زبردست سسٹم تھا جسے شاید مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کمال کے شہر میں رہتا کون تھا؟ وہاں سے ملنے والی چیزیں کچھ کہانی بتاتی ہیں۔ یہ دو مشہور مجسمے، پریسٹ کنگ اور ڈانسنگ گرل، ایک ایسے سماج کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں آرٹ اور کلچر تھا۔ یہ لوگ صرف ٹیکنالوجی استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ ایجاد بھی کرتے تھے، کپاس کی کاشت سے لے کے تندور تک۔ لیکن کیا یہ تہذیب دنیا سے کٹی ہوئی تھی؟ کافی عرصے تک یہ ایک راز تھا۔ پھر ایک اہم سراغ ملا۔ انڈس ویلی کی مہریں 2000 کلومیٹر دور میسوپوٹیمیا سے ملی۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کے بیچ تجارت ہوتی تھی۔ میسوپوٹیمیا کی لکھائی میں ملوہا نام کی زمین کا ذکر ہے، اور اب ہمیں پتا ہے کہ ملوہا دراصل انڈس ویلی ہی تھی۔ تو ایک طاقتور، جدید اور دنیا سے جڑی تہذیب، اور پھر اچانک سب ختم۔ اس شہر کے سب سے بڑے راز کی طرف پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کے حساب سے وہاں بہت سی لاشیں ملنی چاہیے تھیں، لیکن ثبوت نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوچیں، پورے شہر سے صرف 37 ڈھانچے ملے، وہ بھی گلیوں میں بکھرے ہوئے۔ یہ کسی آفت کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آہستہ زوال تھا۔ موہنجو دارو کے لوگ مرے نہیں، وہ شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ گئے کیوں؟ وجہ شاید موسم کی تبدیلی تھی، یا پھر تباہ کن سیلاب۔ شہر تو ویران ہو گیا، لیکن ان کی کلچر، ان کی ثقافت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ان کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ ذرا اس پریسٹ کنگ کی شال کا ڈیزائن دیکھیں، بالکل یہی پیٹرن آج بھی سندھ کی اجرک میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے اوزار جیسے یہ کانسے کی کلہاڑی، اس کا ڈیزائن بھی ہزاروں سال سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ تو انڈس ویلی کے لوگ غائب نہیں ہوئے، بلکہ وہ پھیل گئے، اور ان کا فن اور ہنر اس علاقے کی تہذیب میں ڈچ بس گیا۔ موہنجو دارو نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن 90% شہر اب بھی زمین کے نیچے ہے، اور سوال یہ ہے کہ نیچے اور کیا راز دفن ہے؟